اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاست پاکستان ورسز ظہیر احمد کیس کے حوالے سے آج بات کریں گے ایک دفعہ پھر اس ویڈیو میں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 22 دسمبر کو ایک ہیئرنگ ہونی تھی جو نہیں ہوئی، اور ملزم مرکزی مجرم، میں اس کو ملزم نہیں کہتا، مجھے چونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ ملزم نہیں ہے، یہ مجرم، یہ درندہ مجرم ہے۔ اس مجرم کے جو وکیل تھے، اس کی ڈیلنگ ٹیکٹک اور انتہائی جاہلانہ باتیں اس نے جو ہے نا جو کی ہیں، وہ ابھی تک اسی بات پہ قائم ہے جس بات پہ عدالت پہ 20 دفعہ اس مجرم کے لیگل ٹیم کو ذلت ہو چکی ہے، لیکن یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، چونکہ ان کا مقصد کیس کو لمبا کھینچنا ہے تاکہ بچی اپنے والدین سے دور رہے۔ یہ کہہ رہے تھے کہ جی کیس کو لاہور منتقل کرنا چاہیے کیونکہ شادی لاہور میں ہوئی ہے، حالانکہ یہ بھول چکے ہیں یا بھولنا چاہتے ہیں کہ شادی تو ہوئی نہیں۔ نکاح خواہ مکر گیا کہ جی شادی ہوئی، وہ گواہ مکر گیا کہ شادی ہوئی، شادی تو ہوئی نہیں، زنا ہوا، ریاکاری ہوئی، دھوکہ بازی ہوئی، اور جرم ہوا ہے کراچی میں، جہاں سے بچی کو اغوا کیا گیا۔ اور کراچی کی عدالتوں میں کیسوں کا چلنا یہ بتا رہا ہے کہ جی جرم کراچی میں ہوا ہے، لاہور میں جرم نہیں ہوا۔ لاہور کے جرم کی بات بعد میں کی جائے گی، چونکہ لاہور کے علاوہ مختلف جگہوں پہ بچی کو لے کے پھر آیا گیا، اور یہ ملعون، یہ درندہ، یہ وحشی اس کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی کرتا رہا۔ تو یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹک جو انہوں نے شروع کی ہوئی ہے، پھندا جو اس کے گلے میں پڑنے والا ہے اس کو بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور پھر یہ جھوٹ بولا گیا کہ ہمیں کاغذات نہیں ملے، حالانکہ کاغذات جو ہے نا وہ 8 نومبر کو مل چکے ہیں، سوری 8 دسمبر کو مل چکے ہیں۔ اس پہ عدالت نے یہ روک لگائی ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ پبلک میں ڈسکس نہیں کیے جائیں گے، پبلک میں ان کے جو کانٹینٹ ہے وہ نہیں بولے جائیں گے اس دن تک۔ اس کے بعد کے جو ڈاکومنٹ ہیں اس کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے، تو مہدی صاحب جو اس کے بعد میں لکھے گئے خطوط ہیں وہ سامنے لاتے ہیں، لیکن یہ جھوٹے، یہ درندے جو ہے نا یہ بار بار اپنی چالاکیوں سے عدالتوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے اس معصوم بچی کو دھوکہ دیا، جس طرح انہوں نے اس معصوم بچی کو اغوا کیا، اب یہ عدالتوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس ہمارے معاشرے کا ناسور ہے، جتنا یہ جھوٹ بولیں گے اتنا ان کے خلاف نفرت بڑھتی جائے گی، اتنا پاکستان کا نظام عدل جو ہے نا وہ کھل کے ان کے سامنے آ چکا ہے۔ یہ بھول چکے ہیں کہ یہ کیس لاہور میں تھا جب فیاض رامے نے اس کیس کو کراچی منتقل کروایا، کیونکہ اصل جرم کراچی میں ہوا ہے، جرم جو بچی کو اغوا کرنا ہے وہ کراچی میں ہوا ہے، لیکن یہ لوگ جو اب اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں، یہ لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ خدا ہیں، ان لوگوں کا قانون کو دھوکہ دینے کا سلسلہ نہ جانے کب تک چلے گا، لیکن زیادہ عرصہ چلے گا نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس دھوکہ باز اور مکر و فریب بھرے گروہ کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے، اس کی جو لیڈر ہے زنیرہ ماہم، اس کے خلاف لاہور میں کیس شروع ہو چکا ہے اور وہ عدالت میں پیش ہو چکی ہے۔ تو یہ گینگ کہاں سے بچے گا، کہاں سے بچے گا کہ عدل و انصاف ان کے گرد دائرہ تنگ کرتا جا رہا ہے۔ یہ جھوٹے وکیل جو ہے نا جن کو 2 منٹوں میں یوٹیوبر نے ان کا کچا چٹا کھول کے رکھ دیا، عدالت کے سامنے یہ بات نہیں گئی، عدالت میں کہتے ہیں کہ جی ہمیں سرٹیفائیڈ کاپی نہیں ملی، حالانکہ کاپی ان کو 1 مہینہ پہلے مل چکی ہے۔ ان کا عدالتوں سے بھاگنا بتا رہا ہے کہ یہ مجرم ہے۔
ان کا عدالتوں سے بھاگنا بتا رہا ہے کہ یہ جان چکے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ صرف کیس کو لمبا کرنے کے لیے اپنے آپ کو جتنا دور بھگا سکتے ہیں بھگا لو۔ قانون حرکت میں آنے والا ہے۔ عدا- عدالتیں کبھی تو سماعت ہوگی۔ اگر سچے ہو تو پھر عدالتوں سے بھاگتے کیوں ہو؟ آج جب شاہد حسین نے سوال کیا کہ آپ نے عدالت میں دلائل دینے ہیں، اس عدالت میں یا اس عدالت میں، تو اس کالا کوٹ پہننے والے کالے کرتوتوں کے محافظ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ اس کوٹ کا حق نہیں ہے۔ عدالت کا استحقاق، عدالت پہ الزام لگانے والے یہ گھٹیا قانون کے دلال ہی ہوتے ہیں، اور یہ اس قسم کے دلال ہے۔ اس بندے کی باتیں سنے تو یقیناً ہنسنے کو دل کرتا ہے۔ پھر جس طرح اس کی باتوں کے آدھے گھنٹے کے بعد پاکستانی ملک علی اور سوراب برکت نے جو ویڈیو ولاگ کیا، اس میں ان کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے دکھایا، کس طرح جھوٹ بول کے عدالت کو گمراہ کرتے ہیں۔ قانون کے دلال ہیں یہ، پیسے کے پجاری ہیں، مجرموں کے کو پناہ دینے والے ہیں، یہ سہولت کار ہیں، یہ مجرموں کی سہولت کار۔ قانون، ایک سوال یاد رکھیے گا، ان سے کبھی بھی پوچھیے گا، کیا ان کے گھر میں کوئی بیٹی نہیں ہے؟ کیا ان کے گھر میں کبھی کوئی 13 سالہ بیٹی نہیں ہوئی؟ بس ایک سوال کوئی ان تک پوچھ لے، پھر جو وہ بتائیں گے وہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا، کہ میں اس پر بھی ویڈیو ضرور بناؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔